ان بابوں کو پکارتے ہو, تم ان کی قبروں پہ آ کے روتے ہو, گڑ گڑاتے ہو, ان کی عرسوں کی راتوں میں روتے ہو, دور و نزدیک سے پکارتے ہو, ہر زبان میں پکارتے ہو. کسی بابا کی قبر کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ یہ پٹھان بابا تھا, صرف پشتو میں پکارا جائے, یہ پنجابی تھا, صرف پنجابی میں پکارا جائے, یہ سندھی مانو تھا, اسے صرف سندھی میں پکارا جائے. ہر زبان میں پکارتے ہو, دور سے پکارتے ہو, نزدیک سے پکارتے ہو. تو کیا تمہارا یہ بابا وہ ساری صفات رکھتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد اب یہ ہر زبان کو سمجھنے لگ گیا, دور و نزدیک کی باتوں کو سمجھنے لگ گیا؟ یہ وہ قبر پرستی کے جرائم ہیں تمہارے, جس میں تم نے اپنے ان بابوں کو الوہیت کے مقام پہ فٹ کر دیا ہے. ہم نے یہ دلائل کتاب و سنت سے تمہیں دیے, تمہارے اندر جرت نہیں کہ تم ہمارے ان دیے ہوئے دلائل کا جواب دے سکو. سادہ لوہ عوام کو گمراہ کر کے تم شرک کے راستے پہ چلا سکتے ہو, وہ تم چلا رہے ہو, اور لوگ اندھا دھند تمہارے پیچھے چل رہے ہیں. جھوٹ بولنا تمہاری عادت ہے. جھوٹ بولتے ہوئے جلالی کہتا ہے, اب یہ جو وہاں پر انہوں نے کئی دن لگائے میرے سیمینارز کا جواب دینے کے لیے, لیکن اللہ کا فضل ہے آج تک عقیدہ توحید سیمینار سارے کے سارے ان پر قرض ہے. اور میں اس کو اور اس سے اگر کوئی ان کا بڑا ہے اس کو بھی کہنا چاہتا ہوں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو معیار الوہیت بیان کیا تھا آج تک نجد کی ذریت اس کا جواب نہیں دے سکی. قبر پرستوں کی ذریت میں اس کنز العلماء یا اس سے بڑا کوئی اور بابا بھی ہے تو اس کو بھی لے آؤ. اللہ کے فضل سے ان جیسے قبر پرست وکیلوں کے لیے ہم جیسے طالب علم کافی ہیں. یہاں بڑے علماء کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں, حاجت نہیں. ہم جیسے طالب علم ان کا جواب دینے کے لیے کافی ہے, کیونکہ ان کے پاس ڈھکوسلے ہیں, عقلی ڈھکوسلے ہیں. مریدوں کی دھمالوں اور نعروں کی بنیاد پہ یہ مسئلے سمجھانے اور منوانے کی کوشش کرتے ہیں. اور رہا ان کا یہ دعویٰ کہ یہ میرے وہ پروگرام ان کے اوپر قرض ہیں, تو ان کی حالت اس ہندو بنیے جیسی ہے جو سارا سود بھی لے لیتا ہے, سود پہ سود لیتا رہتا ہے, پیسہ بھی سارا لے لیتا ہے اور تسلیم پھر بھی نہیں کرتا. اس بنیے کا بنیا پن یہی ہوتا ہے کہ میرا ابھی تک ان کے اوپر قرض ہے. ہم اس کو جواب دے چکے, قرآن حکیم کی کئی آیات پڑھ کر سنا چکے, لیکن یہ ہندو بنیے کے راستے پہ چلتے ہوئے ابھی تک قرض کی رٹ لگاتا ہے. ہم نے اس کی باتوں کا جو جواب دیا اس میں یہ خاموش رہا صرف ایک لفظ اس کو پکڑنے کے لیے, اور وہ بھی جھوٹ کی بنیاد پر لفظ خدا کی بحث ہمارے ذمہ لگائی اور ہماری آدھی بات پیش کی. اور اب معیار الوہیت کی تکرار کر کے یہ موضوع سے بھاگنا چاہتا ہے. ہم نے پہلے بھی اسے کہا تھا اور اب بھی کہتے ہیں کہ ساری کائنات کا, مخلوق کا مشکل کشا, حاجت روا, دات و دستگیر صرف ایک اللہ ہے. یہ اللہ کی صفات ہے جو کئی آیات سے ثابت ہیں. اللہ نے اپنی ایسی شان بیان کر کے بندوں سے بارہا نصیحت کے طور پہ یہ سوال ان کے سامنے رکھا ہے, بتاؤ اِلٰہٌ مع اللہ, تمہاری فریادیں سننے والا, تمہاری دعائیں سننے والا, تمہاری مصیبتیں دور کرنے والا اِلٰہٌ مع اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ اہل ایمان اس سوال کے جواب میں گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ. اللہ تو نے پوچھا اِلٰہٌ مع اللہ, تیرے مواحد بندوں نے جواب دیا لا الہ الا اللہ, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا, کوئی بگڑی بنانے والا, کوئی اولاد دینے والا, کوئی رزق دینے والا, کوئی شفا دینے والا نہیں ہے. تو الہ برحق ہے, تو معبود برحق ہے. یہ ساری صفات ہے اللہ تیری صفات ہے. اور اگر ان قبر پرستوں کی بات مان لی جائے کہ فلاں بابا مشکل کشا, فلاں بابا حاجت روا, فلاں بابا اولاد دینے والا, تو ان سے پوچھو اِلٰہٌ مع اللہ, اس کے جواب میں تم کیا کہو گے؟ اہل ایمان تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اور تمہارے ان عقائد کو سامنے رکھ کے اگر یہ جواب دیا جائے تو تم یہی کہنا چاہتے ہو جب اللہ کا سوال ہو اِلٰہٌ مع اللہ, تو قبر پرست اپنے عملوں کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں نعم آلہۃ کثیرۃ مع اللہ, بہت زیادہ ہمارے
مشکل کشا حاجت روا، اور بہت سارے ہمارے الہ الہ معبود ہیں جن سے ہم یہ سارے کام کروا لیتے ہیں۔ تو قبر پرست جواب میں یہ کہیں گے کہ ہاں بہت سارے مشکل کشا ہیں، بہت سارے معبود ہیں، علی بھی اللہ کے ساتھ ساتھ مشکل کشا ہیں، جیلانی بھی اللہ کے ساتھ مشکل کشا ہے، معین الدین بھی اللہ کے ساتھ مشکل کشا ہے، حجویری بھی اللہ کے ساتھ ساتھ مشکل کشا ہے، بابا فرید بھی اللہ کے ساتھ مشکل کشا ہے، شمس تبریز بھی اللہ کے ساتھ ساتھ مشکل کشا ہے۔ ان قبر پرستوں کے مشکل کشا ہر ملک میں، ہر شہر میں موجود ہے، اور مشکل کشا بنانے کے لیے محنت بھی کوئی نہیں۔ فیکٹری لگانے والے کے لیے تو محنت ہے کہ وہ فیکٹری لگائے، وہ بلڈنگ بنائے، وہ مشینری لائے۔ مشکل کشا بنانے کے لیے کیا ہے؟ ایک پکی قبر بنا لو، اس پہ ایک چھوٹا سا گنبد بنا دو، اس پہ سبز چادریں چڑھا دو، سبز اور کالے جھنڈے لگا دو، چندے کا ایک باکس رکھ دو، اور ایک بڑا سارا پیر جی کا نام لگا دو، اس کی جھوٹی کرامات مشہور کر دو، مشکل کشا تیار ہو گیا، ساری عمر کے لیے کمائی کا سلسلہ جاری اور ساری ہو گیا۔ تمہارے تو گلی گلی میں مشکل کشا ہے، چوراہوں میں مشکل کشا ہے، گاؤں گاؤں دیہاتوں میں مشکل کشا ہے۔ تم نے اللہ کے ساتھ ہزاروں مشکل کشا بنا رکھے ہیں۔ تو اہل ایمان تو جواب میں یہی کہیں گے، اِلٰہ مع اللہ کا سوال سن کے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ برحق، معبود برحق نہیں ہے۔ لیکن تم غور کرو کہ اللہ کے اس سوال کے جواب میں تم کیا کہو گے؟ کیا تمہارا جواب درست ہوگا کہ ہزاروں بابے مشکل کشا ہیں، یا انبیاء کا سکھایا ہوا جواب درست ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ الہ برحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں۔ یہاں معاملہ غیر اللہ کی پوجا کا ہے، اسباب کے تحت کسی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کی تو تعلیم کتاب و سنت نے دی ہے، اس کی تو ترغیب کتاب و سنت نے دی ہے کہ زندہ مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کی مدد کرے، اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ چلے، اس کے غم میں اس کا ہاتھ بٹائے، اس کی مصیبتوں میں اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کے دلوں کو خوش کرے۔ لیکن جہاں معاملہ عبادت کا ہو، اسباب کے بغیر ہو، کہ ایک شخص ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، وہ کس کو پکارے گا؟ کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے قریب نہیں ہے، تو اس وقت ایک اللہ کی ذات ہوگی جس کو پکارا جائے گا، جس کے سامنے اپنی سوالات کو، اپنی حاجات کو رکھا جائے گا۔ اس موقع پہ کسی دفن شدہ یا غیر دفن شدہ کسی بابے اور پیر کے نام کی دہائی نہیں دی جائے گی۔ کسی زندہ یا مردہ کو ساری کائنات کے لیے یا کائنات کے لوگوں کے لیے مشکل کشا اور حاجت روا کا لقب نہیں دیا جائے گا۔ وہ کس طرح سن سکتا ہے جو مٹی میں دفن ہو گیا؟ وہ کس طرح سن سکتا ہے جو یہ دنیا چھوڑ گیا؟ ہم بطور خلاصہ بات کو پھر دہرا دیں تاکہ بات دلوں میں اتر جائے، اور ان قبر پرست وکیلوں کی جھوٹی گفتگو عوام الناس کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم واضح کرتے ہوئے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی دعائیں سننے والا نہیں، کوئی داتا و دستگیر، غریب نواز و بندہ نواز، گنج بخش نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے، تو یہ لفظ الہ کا معنی اور مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، نہ کہ لفظ اللہ کا معنی بیان کیا جا رہا ہے۔ اور لفظ اللہ کا بدل لفظ اللہ کی جگہ پہ یہ نام رکھ کر اللہ کے پیارے نام کی جگہ پر یہ نام اللہ کو دیے جا رہے ہیں، نہیں، یہ دھوکہ ہے جو جلالی نے دیا۔ یہاں الوہیت کا معنی بیان ہو رہا ہے، لفظ الہ کا معنی مفہوم بیان ہو رہا ہے۔ یہ جلالی کی کم فہمی ہے یا اس کا دھوکہ ہے، یا جان بوجھ کر موضوع بدلنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ لفظ اللہ کی جگہ کبھی یہ رکھ دیتے ہو کبھی وہ رکھ دیتے ہو، ایسا قطعاً نہیں۔ لفظ جلالت اللہ برقرار رہے گا، لیکن جب یہ کہا جائے گا مشکل کشا حاجت روا، تو یہ مفہوم الہ کا بیان ہو رہا ہے، اس کے معنی بیان ہو رہے ہیں۔